مشرق وسطی میں کشیدگی بدستور برقرار ہے، جہاں اسرائیل نے جنوبی لبنان پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ معروب کے علاقے میں بمباری کے نتیجے میں کم از کم 4 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ بنت جبیل کے داخلی راستوں پر اسرائیلی فوج کا کنٹرول قائم ہو چکا ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ اور اسرائیلی افواج کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں اور سرحد پار حملوں کا سلسلہ بھی بڑھ گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق لبنان سے فائر کیے گئے پروجیکٹائل شمالی اسرائیل کے علاقے میں گرے، جبکہ حزب اللہ نے اسرائیلی فوجی ٹھکانوں اور بستیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ لبنان کی حکومت نے اندیا دیا ہے کہ وہ فوری طور پر جنگ بندی اور فوجی کارروائیوں کے خاتمے پر توجہ دے رہی ہے۔ اس سلسلے میں واشنگٹن میں ابتدائی سفارتی اجلاس متوقع ہے، جہاں اسرائیلی اور لبنانی نمائندے ممکنہ جنگ بندی پر بات کریں گے۔ تاہم حزب اللہ کی تخفیف اسلحہ کا عمل فوری طور پر ممکن نہیں ہے اور اس میں وقت لگ سکتا ہے۔ ادھر خطے میں بڑی طاقتوں کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ترکیہ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل ایران کے بعد کسی اور ملک کو نشانہ بنا سکتا ہے، جبکہ اس نے آبنائے ہرمز کی طاقت کے بجائے سفارتکاری کے ذریعے کھولنے پر زور دیا ہے۔ چین اور فرانس نے بھی کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی حل پر زور دیا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکروں نے کہا کہ ایک کثیر القومی دفاعی نوعیت کا مشن آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی بحال کرنے کے لیے زیر غور ہے۔ مذہبی سطح پر بھی رد عمل سامنے آیا ہے، جہاں پوپ لیو 14 نے جنگ کی مخالفت جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے اور کہا کہ بے گناہ جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر آواز اٹھانا ضروری ہے۔